السلام علیکم. آج ہماری ایک بونزائی ایگزیبیشن ہوتا ہے. بونزائی کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. یہ کچھ اس طرح کے پلانٹس ہوتے ہیں. ان کی ایگزیبیشن ہونے والی تو اس کی پریپریشن کے لیے جا رہے تھے. میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں. یہ دیکھو اس کے کچھ جو جگہیں خالی ہیں اس کے پودے میں نے گاڑی میں رکھ لیے تھے. تو اب روانگی ہے, راستے سے صفدر بھائی کو اٹھانا ہے اور پھر چلنا ہے. یہ رکھ لیے ہیں گاڑی میں پودے, ٹھیک ہے. یہ بہت حفاظت سے لے جانے پڑتے ہیں. اگر ہل گئے, ڈگی میں بھی کچھ رکھے ہیں, بہت حفاظت سے لے جانے پڑتے ہیں. اگر یہ ہلا گئے یا کوئی ایشو ہو گیا اس کے اندر تو پودوں کی ساری محنت اور اس کی جو لگانا ہوتا ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, چلتے ہیں. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور پھر آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں سیٹ کیسے کرنا ہے, ان کو سیٹ کیسے کریں گے. میں ڈیٹ بھی بتاؤں گا, لگا دوں گا یہاں پہ, تو آپ لوگ ضرور آئیے گا. گاڑی بڑی احتیاط سے چلانی ہوتی ہے کیونکہ یہ ڈولتے ہیں, اور جس طرح اب یہ ڈول رہے ہیں پودے تو یہ خراب ہو جاتے ہیں. ابھی میں تھوڑا سا بھوسا بھروا کے بوریوں میں نا ان کو اسٹیبل کر دوں گا تاکہ یہ آئندہ نہ خراب ہو. یہ ایسی سڑکیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان سڑکوں پہ. اب گاڑی اتنی آرام سے چلے گی, اگر آپ 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے بھی نکلے تو بھی آپ پتہ نہیں کتنے بجے پہنچتے ہیں. بونزائی جو ہوتا ہے یار, وہ نا ایک پودا ہوتا ہے. مطلب کچھ پودے ہوتے ہیں جو چھوٹے پتوں کے پودے ہوتے ہیں, یا کچھ بڑے پتوں کے پودوں کو بھی چھوٹے سے ایک ٹرے کے اندر اگایا جاتا ہے, جس سے یہ اسی میں اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں. یہ شوق رہا ہے, جیپنیز آرٹ ہے, جیپنیز طریقہ. تمہیں عام پتہ ہے چائنیز جیپنیز چھوٹے چھوٹے جوتے پہنتے ہیں تاکہ ان کی بندیوں کے پاؤں بھی چھوٹے رہے. جتنے چھوٹے پاؤں ہوتے ہیں اتنی خوبصورتی ہوتی ہے ان پہ. اسی طرح یہ پودوں میں بھی انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا اور ہم ان کی نقل کر کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. شروع سے ہی شوق تھا یار, بچپن سے ہی شوق تھا. پھر ہمیں سوسائٹی مل گئی جو یہ کام کرتی رہی تھی, پھر ہم لوگ سب مل کے ساتھ کام کرتے ہیں. آنا ایگزیبیشن میں دیکھنا, بہت اچھی ایگزیبیشن ہوتی ہے, یونیک وے ہے, اچھی سی ہابی ہے, آپ اچھے سے رکھ سکتے ہو پلانٹس کو. میں یہ ہے کہ میں ان کو اوریجنل سوائل اور تھوڑے بڑے گملوں میں رکھتا ہوں. میرے سارے آلموسٹ دیکھو بڑے گملے ہی ہیں. میں ان کو چھوٹے گملوں میں شفٹ نہیں کرتا, لیکن ایگزیبیشن وغیرہ کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹریز میں شفٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی خوبصورتی اسی میں آتی ہے, ادروائز اتنی خوبصورتی آتی نہیں ہے نا ان میں. ہوئی بچت 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 بچت. چلو خیر, اب یہ موڑ نکال لوں پھر گاڑی چلاتا ہوں. یہ اتنی دیر بعد اسموتھ سڑک آئی ہے. اللہ کرے ایسی سڑک ملتی رہے, لیکن تھوڑی بہت کھڈا کھڈی ہمیں ملے گی, لیکن مل جائے ایسی سڑک تو یار ایزیلی جلدی پہنچ جائیں گے, ورنہ دیر ہو جائے گی سیٹنگ کرتے ہوئے. اور کل بارش ہوئی تھی تو آج غضب کی گرمی بھی ہے. یہ پھر کھڈا کھڈی آ گیا یار, ایسی کھڈا کھڈی میں کیسے جائیں گے. ابھی تو نکلے ہیں اور ہم تو کراچی کے سٹارٹ پہ رہتے ہیں, لے کے جانا ہے اس کو کراچی کے اینڈ میں. اللہ رحم کرے یا رب العالمین. اللہ اکبر. یہ گڈھا تو کراس ہوا الحمدللہ, سب کچھ امن امان سے جا رہا ہے. تھوڑی کمزور ٹیڑے آڑے ہو گئے ہیں لیکن خیر. ہوئے چکن 400 روپے ہو گئی. خیر وہ بولیں گے بھائی دران بازو ہے, چلو زندہ تو پھر بھی 400 کے اندر تو آ جائے گی زندہ والی. اپن کو ہمیں تو زندہ والی سے ہی کام ہوتا ہے. ہم اپنے لیے تو نہیں لیتے یار, ہمیں تو اپنے حیوانات اور درندوں کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. چل اب تھوڑا تیز چلاتے ہیں, اچھی روڈ آ گئی ہے تو تھوڑا سا بھگا سکتے ہیں گاڑی, ٹائم ایسے ہی نہیں رہا ہے. گلی کے لوکیشن پہ آ گیا ہوں. آپ کی گاڑی کس کلر کی ہے؟ باہر آ جائیں. صفدر بھائی کے گھر پہ آ گئے ہیں. اب ان کے پودے لوڈ کرتے ہیں اور پھر چلیں گے زمزمہ, اپنی لوکیشن پہ جہاں پہ ہماری ایگزیبیشن لگتی ہے. ہر سال سے ہم وہیں پہ لگاتے ہیں. بیچ میں کچھ اپ اینڈ ڈاؤن آ گئے تھے لیکن اب وہیں پہ لگاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو اب صفدر بھائی کا ویٹ کرتے ہیں. میں 20 منٹ لیٹ آیا ہوں, مجھے یہاں پہ 12 بجے ہونا چاہیے تھا, لیکن گاڑی سلو چلانی پڑی ہے جس کی وجہ سے الحمدللہ تھوڑی بہت پودے ڈیمیج ہوئے ہیں. ان کو دیکھ لیتے, زیادہ نہیں ڈیمیج ہوئے, شکر تھوڑے بہت ہی ہوئے. الحمدللہ صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں, اور صاحب صحیح سلامت. یہ سینٹر پہنچ گئے ہیں. اچھا, اس کا اوور ویو ہے. یہ پلانٹ پہلے بونزائی ماسٹرز نے سلیکٹ کیا ہے. اس کو تھوڑی سی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے, اس کو تھوڑا سا اسٹائل کرنا ہے. تو یہ اس کا ٹوٹل شیپ ہے. 3 ماسٹرز آر ڈسکسنگ کہ بھائی اس کو کیا شیپ دیں, کیا کریں, کیا اس حساب سے اس کو ڈیزائن کریں. یہ بینین اسٹائل بنا دو. نہیں وہ بہت چوڑا ایئر کرافٹ تھوڑی بنا, اتنا بڑا نہیں, یہ تھوڑا سا چھوٹا کر کے بنا. ایئر کرافٹ بن جائے گا نہیں بنانا ہے. میں نے ایسا اسپیسیمن دیا ہے ان ماسٹرز کو تاکہ ان لوگوں کو تھوڑا ٹائم لگے, اور دیکھتے ہیں ان میں سے کیا کون ڈیسائیڈ کرتا ہے. ہوپ فلی جو ماسٹر ضیاء ہے وہ اس کو بہترین طریقے سے شیپ کریں گے.
اور وہی لیڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں، انہوں نے لیڈ کیا ہے۔ جو بھی ماسٹر ہوتا ہے وہ اپنی بونزائی کو اپنے حساب سے دیکھتا ہے اور اپنی ماسٹری اور ٹیکنیکس کے حساب سے لگاتا ہے۔ ابھی جو سجیشن ہوئی ہے ماسٹرز کے حساب سے کہ وہ اس کی یہ ایک میری شاخ تھی جو میں نے رکھی تھی، یہ اس کو کٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو کٹ کریں گے آری سے تاکہ اس کا کچھ اچھا سا شیپ اور اس کی جو اسٹیم ہے، جو سامنے کا تنا ہے، وہ بالکل صاف ویزیبل ہو جائے۔ تو اس کو ضیاء ماسٹر جو ہیں انہوں نے اس کو کاٹ دیا اور اب آپ دیکھیں زیادہ فرق لگ رہا ہوگا آپ کو، بالکل کلیئر آ گیا ہوگا، اس کا تنا جو ہے وہ درخت کی شیپ کا بالکل سامنے پرفیکٹلی ویو ہو رہا ہے۔ اب اس کو جب آپ پروننگ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اسٹیم سے اس کو پوزیشننگ کرتے ہیں کہ کس پوزیشن میں ہم اس کو لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا کیسکیڈ اور لیٹے ہوئے اسٹائل کا ہے، اس کو تھوڑا سا کھڑا کرنا ہے۔ اب اس کو چیک کر رہے ہیں کس پوزیشن میں بہترین رہے گا، لیکن یہاں پہ ہمیں لگا کہ ایک ماسٹر کے پاس بھی سیم اسی پوزیشن کا ہے، تو اور اس پوزیشن میں کرنے کے لیے اس کی 2-3 میجر برانچز جو ہیں وہ کاٹنی پڑ رہی ہیں۔ تو جب ایک برانچ بھی کٹتی ہے نا تو دل کٹ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑنے کا آپشن دیا کہ بھائی اس کو چھوڑ دیں اور اس کو دوسرے طریقے جیسا ہے اسی حساب سے لے کے اس کو آگے چلتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا انکلائنڈ ہی رکھیں گے نیچے کی طرف تو زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ اب اس کی کچھ برانچز کو شیپ کرنا ہے، وہ کیونکہ لانے میں آگے پیچھے ہو گئی تھیں رکھنے میں گاڑی میں ٹریولنگ میں، تو اب ان کو تھوڑا سا شیپ کر رہے ہیں وائرنگ باندھ کے تاکہ پرفیکٹ اپنی شیپ میں آ جائے، اور جب بھی اپنی شیپ میں آ جائے کچھ عرصے کے بعد ہم اس کے وائر کھول دیتے ہیں۔ اگر ہم ڈائریکٹ موڑنا چاہیں تو برانچ کو یا پلانٹ کو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، وہ حصہ پارٹ اس کا نرم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو وائر سے باندھ کے اس کو ایزی ہو جاتا ہے ہمیں اس کو کوئی بھی شیپ دینا، اور کچھ ٹائم بعد ہم وائر کھول دیتے ہیں۔ اس کی وائرنگ ہونے کے بعد بھی کچھ کٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہو گئی ہے، اور باقی تو ہمارے ماسٹرز وہ اپنی باقی تیاری میں ایگزیبیشن کے لیے پروننگ اور پینٹنگ کر رہے ہیں پاٹس کو، اور جو بھی تھوڑا بہت ان کو ٹچ اپ چاہیے۔ یہ بھی سارے لائن پہ ابھی لگے ہوئے ہیں جن کی باری آنی ہے۔ یہ فائنل اس کا لک نکل آیا ہے، اس کی شیپنگ اور وائرنگ وغیرہ کمپلیٹ۔ کون سا کمرہ ٹوٹ گیا؟ کون سا یہ پینٹ کر رہے ہیں تاکہ کچھ اچھا ٹیکسچر آ جائے۔ اس کا بھی کیا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے پینٹ ہو کے۔ ایک اور ماسٹر کا ہے بونزائی، اس میں فروٹ آ گئے، سٹرس کا پلانٹ ہے یہ، اور اس میں ایگزیبیشن سے پہلے ماشاءاللہ فروٹ آ گئے ہیں۔ یہ میرا دوسرا پلانٹ ہے جو بونزائی ماسٹر منصور کے ہاتھ لگا ہے، اور یہ اس کی تھوڑی سی شیپنگ اور پروننگ تھوڑی بہت جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے وہ اس کی کلیئر کر رہے ہیں، اور اس کو بھی ریپورٹ کریں گے ابھی اس گملے سے نکال کے، اس کو بونزائی کا جو پاٹ ہے اس کے اندر اس کو شفٹ کریں گے۔ یہ اس کو ابھی 2-2.5 مہینے ہی اس کو کیا تھا، اب اگین اس کو فائنل ٹچ دے کے اس کو پاٹ کے اکارڈنگ اس کو تھوڑا سا پروننگ اور کٹنگ اس کی کریں گے، اس کو شیپ دیں گے تاکہ پاٹ پہ ہی اچھا لگے، ایڈجسٹ ہو کے اپنی خوبصورتی میں اور زیادہ نکھر کے آ جائے، اور ہماری جو کریٹیوٹی ہے وہ دکھے کہ اس کو کتنے اچھے طریقے سے اسٹائل کیا گیا ہے۔ لاؤ میں نکالوں، حلال ہو گیا، میرا نیا گملہ تھا یہ نیا تھا۔ اگر یہ نہیں آتا تو پھر یہ اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں، پرانے گملے میں سے نکال کے اس والے گملے میں آ رہا ہے، یہ نئے گھر میں شفٹ ہو رہا ہے بیچارہ۔ بھی ڈل جاتے ہیں یہ اس کے اچھے ڈرینیج کے لیے۔ ہاں، یہ وائٹ ہم نے ڈالے ہیں ڈرینیج کے لیے، اور ادھر دیکھنا ذرا، کون کہہ رہا تھا اس کی اینکر روٹ نکلے گی نیچے سے؟ یہ بنا دیے میرے دونوں، ایک یہ رہا، اور ابھی اس کو پانی ڈال کے سیٹ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ ڈال دیا پانی، اس کو رکھ دیں گے بیل ہو جائے، اس کے بعد پھر اس کو نکال کے ایگزیبیشن میں ڈالیں گے۔ یہ سارے پودے ہیں، ان سب کو ٹرمنگ کرنی ہے، ان سب کو شیپ پہ لے کر آنا ہے، کچھ کو کر دیا ہے، کچھ آ رہے ہیں،
اور سب کو ریڈی کرنا ہے ایگزیبیشن کے لیے. تو ابھی بس اینڈ ہو رہا ہے, پھر ہم واپس چلیں گے گھر. ابھی آلموسٹ کافی سارے پودے ہو گئے ہیں, جیسے یہ والا ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, باقی سارے جیسے ہوتے چلے جائیں گے. ہم مغرب کے بعد یہاں سے نکل کے چلے جائیں گے. پھر ایگزیبیشن تھرسڈے سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تھرسڈے والے دن تو صرف ہمارا ہے, پبلک کے لیے الاؤ نہیں ہوگا. لیکن پھر اس کے بعد پھر ہم فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن کے لیے آن ہو جائے گی پبلک کے لیے. اللہ حافظ. یہ ہمارے یہاں پہ جو کوائنیئر تھے بونزائی سوسائٹی تھے, یہ ان کا ماسٹر پیس ہے. جس کا نام ہاتھی ہے نا, بیسٹ. یہ میرا ہے. یہ آپ کا ہے؟ یہ میرا ہے. نہ میں تو ان کے سمجھ رہا تھا. نہیں بھائی, یہ ضیاء بھائی کا ہے. کیا آپ چاہ رہا ہے ضیاء؟ یہ تو پھر میں لے جا سکتا ہوں. لے جاؤ ہیں, کرین منگوا لینا. وہ چھوڑو بس, تو وہ 2 میں لگا دیتا ہوں. ابھی جو میں ایک فارم ہاؤس بنا رہا ہوں اس پہ لگ جائے گا یار. یہ میں وہاں پہ بونزائی وال بنا رہا ہوں. ویسے کیا کر رہے ہو؟ حسین کاٹ دو. ضیاء کون سے نمبر, کون سا یہ تمہارا؟ نہیں پھر یہ بہت بات کا ہے, لیکن یہ مٹیریل جو ہے بہت پرانا مل جاتا ہے. نرسری میں نیگلیکٹڈ پڑا ہوا تھا, تو 20-25 سال پرانا پودا. یہ نیگلیکٹڈ مٹیریل تھا, وہاں سے اٹھایا تھا. انہوں نے پھر بدلہ لے لیا نا. حسین ان کو کچھ نہیں پتا پودے کے بارے میں. چل بھائی.